قصص النبیین پارٹ نمبر 2 کا سبق ہم پڑھیں گے العذاب، جو کہ صالح علیہ السلام کے قصے کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ العذاب، عذاب۔ ولما علم صالح ان الناقة قد نحرت تأسف وحزن جدا۔ نحر سے ماضی مجہول، نحرت واحد مؤنث غائب کا، نحر کر دی گئی، ذبح کر دی گئی۔ تأسف یتأسم، افسوس کا اظہار کرنا، افسوس کیا۔ حزینہ، غمزدہ ہونا، غمگین ہونا۔ اور جب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا، علم ہوا کہ اونٹنی کو نحر کر دیا گیا، اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا، تو لمہ کا جواب ہے، تو انہوں نے اس افسوس کا اظہار کیا اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ وقال للناس، اور لوگوں سے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب۔ غیر مکذوب یعنی جھٹلائے جانا کے قابل نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، مطلب وعد، وعدہ۔ تمتع یتمتع، فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا۔ اور کہا لوگوں سے، تم لوگ اپنے گھر میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، 3 دن فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ وکان فی المدینۃ 9 رجال، یا 9 رجال، 9 یعنی 9 آدمی، اور شہر میں 9 آدمی تھے۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو فساد برپا کرتے تھے زمین پر اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ افسد یفسد، فساد کرنا۔ فحلفوا وقالوا نقتل صالحا واہلہ فی اللیل۔ حلف یحلف، قسم کھانا۔ پس ان لوگوں نے قسم کھائی اور کہا، ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات میں قتل کر دیتے۔ وَإِذَا سُئِلْنَا نَقُولُ مَا عِندَنَا عِلْمٌ۔ سأل، سئلنا ہمیں پوچھا جائے، مضارع ماضی مجہول۔ اور جب ہم کو پوچھا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے، اذا کا جواب، تو ہم کہہ دیں گے ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ ولیکن اللہ حفظ صالحا واہلہ، لیکن اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائی۔ حفظ یحفظ۔ ولما کان الیوم الثالث جاءهم العذاب، اور جب تیسرا دن ہوا تو ان کے پاس عذاب آ گیا۔ اصبحوا کعادتهم فاذا بصیحة مع زلزال شدید۔ اصبح، اس کو اسبو کرنا، عادت، عادت۔ انہوں نے ان کی عادت کے مطابق، عادت کی طرح صبح کی۔ فَإِذَا بِصَيْحَةٍ، تو اچانک۔ پھر اذا یہ فجائیہ ہے، کسی بھی اسم کے ساتھ آتی ہے یا ماضی کے ساتھ آتی ہے تو اچانک کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اچانک ایک چیخ آئی، تو اچانک ایک چیخ آئی۔ مع زلزال شدید، ایک سخت بھونچال اور زلزلے کے ساتھ، تو اچانک ایک چیخ آئی سخت زلزلے کے ساتھ۔ صیحۃ تفطرت منها القلوب وزلزال تہدمت منه البیوت وکان یوما علی ثمود شدیدا۔ ایسی چیخ، تفطر، تفطر منا پھٹ جانا، جس کی وجہ سے دل پھٹ پڑے۔ وزلزال، اور ایسا زلزلہ، تہدم، تہدم منادی مدنا، گر جانا، ایسا زلزلہ جس کی وجہ سے گھر منہدم ہو گئے۔ اور وہ دن قوم ثمود پر ایک سخت دن تھا، بڑا سخت دن تھا۔ ومات الناس كلهم وخربت المدینہ، خریب یخرب، ویران ہونا، تمام کے تمام لوگ مر گئے اور شہر ویران ہو گیا۔ وہاجر صالح والمؤمنون من تلک المدینۃ الشرقیۃ وما یصنعون فیہا،
حاضر یحاجر مانا ہجرت کرنا، چھوڑ کر چلے جانا۔ اور صالح علیہ السلام اور ایمان والوں نے اس بدبخت شہر سے ہجرت کر لی، چھوڑ دیا۔ وما یصنعون فیہا، اور جو کچھ اس میں کرتے تھے۔ وخرج صالح وهو ينظر إلى قومه وهم أموات فقال بصوت حزين، صالح علیہ السلام نکلے اور واو حالیہ ہے، یہاں پر ترجمہ کریں۔ صالح علیہ السلام نکلے اس حال میں کہ وہ اپنے قوم کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ سب مردہ تھے، مرے ہوئے تھے۔ اپنے قوم کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ سب مرے ہوئے مردہ تھے۔ تو انہوں نے کہا ایک غمگین آواز کے ساتھ، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی یا حذف ہو گیا، اے میری قوم کے لوگوں، یبلغ پہنچانا، میں نے تم کو میرے رب کے پیغام کو پہنچا دیا اور میں نے تم کو نصیحت بھی کر دی، میں نے تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچائے اور تم کو نصیحت کی، ولکن لا تحبون، لیکن تم نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، تم نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ولا يرى الإنسان اليوم هنالك إلا قصورا خالية وبئرا معطلة، ہنالک وہاں، خالی بئر کنواں، معطلۃ چھوڑے ہوئے، اور انسان آج وہاں نہیں دیکھتا مگر خالی محلات کو اور چھوڑے ہوئے کنویں کو، اور انسان صرف وہاں خالی محلات اور چھوڑے ہوئے کنووں کو دیکھتا ہے یا دکھائی دیتے ہیں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ولا يرى إلا قرا موحشة ليس فيها داع ولا مجيب، اور نہیں دیکھتا مگر ڈراؤنے گھر، ڈراؤنی بستیاں، ڈراؤنی معیشہ، وحشت ناک بستیاں، جس میں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا ہے۔ اجاب یجیب جواب دینا، داعٍ یہ دعا یدعو کا فاعل ہے، مجیب اجاب یجیب کا فاعل ہے۔ فلما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على دیار ثمود فی طریقہ الی الشام قال لاصحابہ، مر علی کے صلے کے ساتھ گزرنا کسی کے پاس سے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی دیار سے گزرے، قوم سمود کی بستیوں پر گزرے، اپنے راستے میں شام کی طرف، یعنی جب آپ شام جا رہے تھے، شام کے راستے میں، تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، تم نہ داخل ہونا ان لوگوں کے گھروں میں، تم مسکن یعنی رہنے کی جگہ، تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہ نہ داخل ہونا، جن لوگوں نے نہ داخل ہو، تم ان لوگوں کے گھروں میں، بستیوں میں نہ داخل ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مگر کہ ان تکونوا باقین حذرا من ان یصیبکم مثل ما اصابہم، مگر یہ کہ تم ہو رونے والے، مگر یہ کہ تم رو رہے ہو، تم روتے ہوئے داخل ہو، حذراً ڈرتے ہوئے، اس سے کہ تم کو پہنچ جائے ویسا ہی جو ان کو پہنچا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ تم قوم سمود کی بستیوں پر جب گزرو گے تو اس وقت تو روتے ہوئے داخل ہونا، اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا کہ تم کو بھی ویسا عذاب پہنچ جائے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، جان لیجئے، خبردار رہیے، یقیناً
قوم سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی۔ الا بعدا لثمود، جان لیجیے قوم سمود کے لیے دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر کر دیں، لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔